الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ قرآن نے وراثت کے اندر حصے مقرر فرمائے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے وارث بنایا۔ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ سے ملا ہے یا پھر اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملا ہے، وارث قرآن نے مقرر کیے ہے کہ یہ وارث ہے اور ان کے وراثت میں ان کو یہ ملنے والا ہے، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، ان میں اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے، باقی تو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ لڑکا لڑکی کے مقابلے میں دوہرا حصہ ہے اس کا، لڑکی کا اکہرا حصہ ہے، ایک حصہ لڑکی، دو حصے لڑکے کو ملیں گے، یہ مقرر کیا۔ والدہ کا اپنا حصہ ہے، پھر والد کا اپنا حصہ ہے، بھائیوں میں یہ تقسیم قرآن نے مقرر کیا۔ اب اگر اس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو وصیت کے مطابق اس کے ساتھ کوئی اس کے لیے کوئی وصیت ہے، یا پھر والذین عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، تو معاہدے کے تحت ان کو دیا جائے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ایک آدمی اپنے مال میں وارثوں کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے وصیت کرے تو وہ صرف ثلث مال میں کر سکتے، مال کے تیسرے حصے میں، 3 حصے مال ہو تو اس کے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتے، اور یہ تہائی ہی اس کو ملے گا، 2 حصے وارثوں کے۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر معاہدہ کسی کاروبار کا ہے اور اس میں نقصان کا ہے اور پھر اس میں قرض کا ہے اور پھر اس میں اسی طرح کا معاملہ ہے، تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میت کے ورثہ محروم ہوں گے، محروم ہو جائے، لیکن سب سے پہلے اس کے مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اور اس تجارت میں اگر اس کا نقصان ہے، کسی کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، پھر انہی کے مال میں سے سب سے پہلے ان کا حصہ ادا کیا جائے گا، اور کوئی بچا تو پھر وارثوں میں تقسیم ہوگا، نہیں بچا تو وارث محروم ہو جائیں گے، لیکن ان کا حصہ ہے جن کے ساتھ کوئی عقد ہوا ہے، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ اور اگر کسی کے لیے کوئی عقد معاہدہ ہوا ہے فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، قرآن کہتے پہلے ان کا حصہ دے دو، ان کا حصہ ان کو دے دو۔ اور اگر اس میں کوئی اور گواہ موجود نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں اگر آپ کو معاملہ معلوم ہو تو پھر آپ خود ہی ایسا کرو انصاف کے ساتھ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اگر کوئی اور گواہ نہیں ہے تو خدا تو گواہ ہے نا جی، اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، تو اللہ تمہارا گواہ ہے اس معاملے میں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو فضیلت حاصل ہے عورت پر، اس کا بھی شانی نزول ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت زید ابن ظہیر رضی اللہ عنہ، زید ابن ابی زبیر رضی اللہ عنہ،
انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح سعد ابن ربیعہ سے کیا ہے، اور پھر دونوں کے معاملات آپس میں ایسے ہوئے کہ اختلاف کے شکار ہو گئے، اور سعد نے اپنے بیوی کو ایک تپڑ مارا، اور بیوی نے جا کر اپنے باپ کو شکایت لگائی، جو زید ابن ابی زبیر، اس کو شکایت لگائی کہ مجھے میرے شوہر سعد ابن ابی ربیعہ نے مجھے مارا ہے، تپڑ مارا ہے۔ باپ کو بھی غصہ آیا، وہ حضور کے پاس گئے اور کہا کہ سعد ابن ابی ربیعہ نے، سعد ابن ربیعہ، انہوں نے میری بیٹی کو جو ان کے نکاح میں تھی تپڑ مارا ہے۔ اس کے بیٹی کا نام حبیبہ ہے، حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کو تپڑ مارا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیبہ کو حق حاصل ہے کہ سعد سے اپنا بدلہ لے لے، ایسے تپڑ حبیبہ سعد کو مارے، سعد اس کا شوہر بھی ہے۔ حضور نے یہ حکم جاری کیا اور یہ لوگ چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد جبریل نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ آیت لے کر آئے، الرجال قوامون علی النساء، اور اس میں آگے وَاضْرِبُوهُنَّ، مرد کو اختیار دیا گیا کہ یہ اپنی عورت کو سزا کے طور پر مار سکتے ہیں، اور بیوی سے یہ حق چھین لیا کہ وہ اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھائے۔ بیوی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ شوہر پر ہاتھ اٹھائے، تادیباً، اور اسی طرح سزا کے طور پر اور تربیت کے لیے اگر شوہر اپنی بیوی کو مارنا چاہے تو مار سکتا ہے، لیکن مارنے کے لیے بھی منع کیا کہ چہرے پر نہ مارے، سر پر نہ مارے، اسی طرح کا منع ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں مبعوث ہوئے اور کسی نبی نے اپنے بیوی کو نہیں مارا۔ یہ بھی حکم ہے کہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو کوئی مارے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی راہ راست پر نہ آئے اور شوہر کو ہاتھ اٹھانا پڑے، تو پھر ہاتھ بھی ایسے اٹھائے کہ چہرے پر نہ مارے، اس کے سر پر نہ مارے، اسی طرح کا یہ منع آیا کہ پھر اتنا ظلم نہ کرے۔ تو جب یہ آیت آیا تو حضور نے اس کو بلایا اور حضور نے ان کو کہا کہ اب حبیبہ اپنے شوہر سعد سے بدلہ نہیں لے سکتی۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ شوہر کو حق حاصل ہے، اگر اسی طرح کا جو ہے وہ کوئی عورت غلطی کرے تو شوہر اس کو یہ تعریباً شوہر اس کو مار سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں حبیبہ اپنے شوہر سے بدلہ نہیں لے گی، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورت پر، تو قوام کا معنی قیام، اور قوام ذمہ دار کو کہتے ہیں، یہ ذمہ دار ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ مرد جو ہے ایسے حاکم ہو کہ وہ جو بھی مرضی ہو وہ کرے، بیوی کے ساتھ ظلم کرے۔ اگر یہ صنف نازک ہے، آج آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا، بیوی آپ سے بدلہ نہیں لے سکتی، تو کل قیامت کے دن میں خدا کے دربار میں تو انصاف ہوگا، وہاں پھر کیا کہیں گے آپ؟ اپنی بیوی سے ظلم کیا تو پھر وہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے الرجال قوامون علی النساء کا معنی یہ نہیں کہ کلی اختیار مرد کے پاس ہے، جو بھی کرے اور اس کو اجازت ہے کہ بیوی کو مارے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب مرد کو یہ گناہ فضیلت مل چکا ہے کہ مرد عورت کی بنسبت فضیلت والا ہے، لیکن ایک بات ہے، یہ فضیلت خدا نے دی ہے، اس لیے پہلے آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ اب ان چیزوں میں نہ پڑھو
جس کو فضیلت دی گئی ہے، ولا تتمنوا، تم اس کی تمنا نہ کرو کہ کوئی عورت یہ کہے کہ میں مرد کیوں نہیں پیدا ہوا، اور مرد اپنے اس فضیلت پر غرور اور تکبر شروع کرے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورت پر، بما فضل اللہ، کیونکہ مرد ہی ذمہ دار ہے۔ حاکم اس لیے کہ مرد ذمہ دار ہے، یہ کھلاتا ہے، یہ پلاتا ہے، یہ پہناتا ہے، اور یہی خرچے اٹھاتا ہے، یہی کماتا ہے، ذمہ دار یہی ہے، تو اس لیے فضیلت بھی ان کا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بیوی تو شوہر کے ہی مال میں سے کھاتے ہیں، شوہر ہی بیوی کو کھلاتے ہیں۔ فالصالحات، لیکن یہ یاد رکھو عمل کے اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد گمراہ ہو اور اس کی بیوی نیک ہو، اور یہ بیوی جو ہے مرد کے مقابلے میں فضیلت کے اعتبار سے یہ کم ہو۔ وہ ایک الگ فضیلت ہے جو جن سے مرد کو جن سے عورت پر ہے۔ اور کوئی عورت اگر نیک ہو اور اس کا شوہر بے دین ہو، گمراہ ہو، تو اس عورت کا درجہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ہے۔ فالصالحات، نیک عورتیں، قانتات، تابعدار، حافظات للغیب، میاں کے نہ ہونے کے باوجود اس کے مال کی حفاظت کرنے والی۔ شوہر گھر میں نہیں ہے، شوہر کا مال ضائع نہیں کرتی، نہ زیادہ آٹا گوندتی ہے کہ وہ ضائع ہو جائے، نہ شوہر نے جو پورا مہینے کا راشن لیا ہے نہ اس راشن میں خیانت کرتی ہے کہ وہ ایسے تقسیم کر دے۔ تو شوہر کے غیر موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت کرنے والے، اور صرف مال کی نہیں، عزت آبرو کی بھی حفاظت کرنے والے۔ شوہر موجود نہیں ہے، شوہر کا جو حق ہے ان تمام حقوق کی یہ پاسداری کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت، شوہر کے مال کی بھی حفاظت، ان کے گھر کی بھی حفاظت، عزت آبرو کی بھی حفاظت، بما حفظ اللہ، کیونکہ اللہ نے ان کو اسی طرح اسی چوکیداری کے لیے، اسی کے لیے اللہ پاک نے ان کو مقرر کیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، کوئی عورت ایسی ہے کہ اپنے مرد کے بد اخلاقی سے ڈرتی ہے، تخافون کہ ڈر جائے، نشوزہن بدخوئی سے، شوہر کے بد اخلاقی سے، اور واللاتی تخافون نشوزہن بلکہ شوہر کو خطاب ہے، وہ عورتیں جس سے تم ڈرتے ہو، شوہر کو خطاب ہے جس سے تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کے بدخوئی سے، کہ وہ تمہاری عورت بدخوئی ہے، وہ بیوی ایسی ہے کہ وہ نہ تمہارا حکم مانتے نہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ فَعِظُوهُنَّ، تو قرآن کہتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرو، اس کو خود ہی نصیحت کرو، جرگے میں نہ لے جاؤ بات، دوسرے کو نہ بتاؤ، خود نصیحت کرو کہ وہ عورت سمجھ جائے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، نہیں سمجھتی تو پھر اس سے بستر الگ کرو، یہ بھی ایک حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اس پر عمل کیا تھا۔ پھر اپنا بستر الگ کر دو، ان کے پاس ہی نہ جاؤ، ہو سکتے عورت کو پھر احساس ہو جائے اس کا، اور یقیناً ہو جاتے پھر احساس۔ فی المضاجع، بستر الگ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس آیت میں یہ حکم آیا کہ اب اگر وہ تمہاری نافرمانی کرتی ہے تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، تم اس کو مار سکتے ہو سزا کے طور پر، لیکن مار بھی انسانوں والا ہو، جانور حیوانوں والا مار نہ ہو، سر پہ نہ مارے، چہرے پہ نہ مارے، ایسے نہ مارے کہ اس کے کسی عضو کو جو ہے اب توڑ دے، بلکہ صرف تعدیباً، سزا کے طور پر اتنا مارے کہ وہ دوبارہ اسی طرح تمہاری نافرمانی نہ کرے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ،
جب یہ آیت نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیعہ کو کہا کہ اب یہ تمہاری بیوی تم سے بدلہ نہیں لے سکتی، ورنہ پہلے تو اجازت دیا تھا کہ بیوی، شوہر نے اس کو مارا ایک تھپڑ تو بیوی کو حضور نے اجازت دی تم بھی اس کو ایک تھپڑ مارو، اور یہ لوگ گھر گئے تھے، بیوی نے بھی ارادہ کیا تھا کہ اپنے شوہر سے اپنا بدلہ لے لے، کیوں تھپڑ مارا تھا، اور بیوی بھی اسی طرح پھر ضد کرنے لگ جاتی ہے، شوہر نے مارا ہو تو وہ بھی غصے میں ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا بدلہ اپنے شوہر سے لے لو، حضور نے اجازت دی ہے۔ ادھر جبریل یہ آیت لے کر آئے اور حضور نے فوراً اس کو بلایا واپس کہ آ جاؤ، اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی شوہر سے بدلہ لے لو، خدا نے شوہر کو اجازت دے دی کہ وہ تادیباً اپنے بیوی کو مار سکتے ہیں، اور بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ شوہر پر ہاتھ اٹھائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تم اس کو مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری تابعدار بن جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تم بھی کوئی پھر اور راستہ تلاش نہ کرو، تابعدار ہو جائے بس بات ختم، پھر اس کے لیے کوئی اور سزا مقرر نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ بہت اونچا بہت بڑے رب ہے، اور اللہ کے حکم مانو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوگا۔ تو مرد کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض مرد بالکل جو ہے وہ پھر ایسے جلاد بن جاتے ہیں، اور ایسے جو ہے قصائی بن جاتے ہیں، اور وہ پھر ایسے ظالم بن جاتے ہیں، وہ پھر بیوی کے حقوق کو پورا پامال کر کے اس کو مارتے رہتے، اور بیوی کو پھر اتنا حق نہیں کہ شوہر سے کسی جائز مسئلے کے بارے میں بھی پوچھے، تو یہ سبھی ظلم ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کے واقعے میں یہ ذکر نہیں کہ اس نے اپنے بیوی کو مارا۔ یہ مار پیٹ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اجازت اگرچہ اللہ نے آپ کو دی ہے، لیکن یہ اجازت اپنے پاس رکھو اور بیوی کو مارو نہیں۔ حضور نے صحابی نے سواری تیز کی جس پر حضور کی بیویاں بیٹھی تھی، حضور نے فرمایا کہ شیشے ٹوٹ جائیں گے، آرام آرام سے چلو۔ کہا کہ یہ عورتیں شیشوں کی مانند ہیں، شیشوں کی مانند باریک ہے مزاج سے بھی، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو۔ ایک مولوی صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ مسجد سے نکلے گھر گئے، کوئی ساتھی نے ان کو انتظار کیا، پھر کہا کہ میں آپ کے انتظار میں تھا، آپ آئے نہیں، تو اس نے کہا میں گھر میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مولوی لوگ جو ہے گھر زیادہ جاتے ہو، یہ بیویوں سے بہت محبت کرتے ہو۔ اس نے کہا وہ ہماری اپنی ہے، تو کیا ہماری بیوی اپنی نہیں؟ کہہ رہے پھر محبت کرو، اگر تمہاری اپنی ہے تو پھر تم بھی محبت کرو۔ رسول اللہ نے محبت کی ہے، محبت کے بارے میں ہی کہا کہ بیویوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، محبت کرو، رشتہ اسی طرح جو ہے آگے تمہارا یہ قائم رہے گا، تم محبت کرو، نفرت نہیں کرو، ظلم نہیں کرو۔ تمہاری اپنی ہے تو پھر تم بھی محبت کرو، ہم نے آپ کو منع تو نہیں کیا، ہم تو اپنا سمجھتے اس لیے جا کر محبت کرتے، اس لیے بیٹھتے ان کے ساتھ، تم بیٹھنا چاہو تو تمہیں بھی کسی نے منع نہیں کیا بیٹھو۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق کے بارے میں کہتے، تو وہ ہمارے نبی ہے، تو پھر ہم بھی اسی کے سنت کے مطابق اسی پر عمل کریں، انشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو دنیا میں جنت ہے، گھر کا ماحول اگر بگڑ جائے، اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ پھر دنیا میں جہنم جیسی زندگی گزرتی ہے۔ تو نہیں کرو اپنے گھروں میں حالات خراب، اور کوشش کرو کہ کچھ آپ برداشت کرو، کچھ وہاں کل کے سبق میں انشاءاللہ پورا تفصیل آئے گا کہ بیوی سے اختلاف آ جائے کیسے ختم کیا جائے، تو کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کی پورا تفصیل آئے گی۔